بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیاطین۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب دوسری مرتبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو انداد شریک بنانے کا برا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ مشرکین ان انداد کی تعظیم اور تکریم میں اتنی زیادتی کرتے کہ عبادت اور دعا میں بھی ان کو ہی پکارتے، ان بتوں کو پکارتے، اور ان کے نام پر بہت سے مویشی انہوں نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ کے نام دے کر ان کو حرام قرار دیا تھا۔ ان پر وہ نہ سواری کرتے، نہ ان کا وہ گوشت کھاتے۔ ان جانوروں کو نام دے دیتے تھے، بحیرہ، وسیلہ، سائبہ وغیرہ۔ نہ ان پر یہ سواری کیا کرتے تھے، نہ ہی ان کا وہ گوشت کھاتے تھے، اور ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور دوسری طرف انہوں نے اللہ کی یہ حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرایا، مثلا مردار جانور کو کھا لیتے، خون کو یعنی کہ مارنا، اور خنزیر کو کھانا، اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز، ان تمام چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا۔ اس آیت میں اس طرح کے حرام ٹھہرا لینے سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ حلال اور طیب چیزوں میں کھانے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور اس کی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے منع کیا۔ جب کوئی شخص مسلمانوں کی حلال اشیاء کو حرام نہیں ٹھہرائے گا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ چنانچہ یہاں بھی فرمایا کہ شیطان کے پیچھے لگ کر ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی ہر نافرمانی اور دین میں شامل کی ہوئی ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی، ہر وہ بات، ہر وہ فعل بدعت ہے، اور بدعت شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ ہمارا دین صرف اور صرف نبی کا بتایا ہوا، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دین ہے۔ اس کے باہر جو بھی بات کریں گے وہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ یہ جو ہم بدعتیں اپنے پاس سے اختیار کر لیتے ہیں نا، یہ خطوات الشیاطین، یہ شیطان کے قدم ہیں۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ہمیں مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس بات کو سوچنے لگ جائیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم یہ کر بھی لیں۔ ہمیں ہر چیز کا جواب قرآن کی آیتوں کے اندر سے مل جاتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ السوء سے مراد کوئی بھی برائی، اور الفحشاء سے مراد وہ برائی ہے جو حد سے بڑی ہوئی ہو، مثلا حد سے بڑا ہوا بخل بھی اس میں شامل ہے، زنا، چوری، شراب، اور قتل وغیرہ، یہ تمام چیزیں الفحشاء کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ یعنی شیاطین ایک طرف تو معاشرے میں اخلاقی برائیاں یعنی السوء والفحشاء کو فروغ دیتے ہیں، اور دوسری طرف دین میں بدعات کو پیدا کر کے لوگوں کے عقائد اور اعمال کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ صرف برائی یہ نہیں ہے کہ برائی کرو اور بے حیائی کرو، بلکہ ہمارے عمل، ہمارے عقیدوں کو بھی غلط کر دینا بھی شیطان کا کام ہے۔ اللہ نے کہا، انما یأمرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور حد سے بڑھ جانے کا، برائی کا، اپنے عمل، اپنے عقیدے کو خراب کرنے کا، اور وہ تمہیں وہ کچھ کہتا ہے، اور تمہارے لیے تم سے وہ باتیں کرتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات نہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ وہ تم جو اپنے پاس سے باتیں بدعتیں اپنے پاس سے اپنے دین کے اندر شامل کر لیتے ہو، تو یہ تم وہ باتیں کہتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں کہیں۔ ان تقولوا علی اللہ سے مراد اللہ کے لیے شریک بنانا، شیطان کے کہنے پر اللہ کی حلال کردہ کو حرام کرا دینا، اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل جانا، اور دین کے اندر نئی چیزوں کو شامل کر لینا، یہ تمام ان چیزوں میں یہ باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دین تو وہ ہے جو اللہ نے کہا، تو جو آپ اور میں کہہ رہی ہیں وہ دین نہیں ہے۔ دین صرف اور صرف قرآن کی باتیں اور احادیث کی باتیں، اس کے باہر دین کچھ بھی نہیں ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں نہ ہدایت پاتے ہوں، تب بھی وہ یہی کریں گے؟ لا يعقلون في شيء ولا يهتدون۔ مشرکین اور یہود و نصارہ کے پاس اپنے شرکیہ افعال کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل تھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی نقلی دلیل۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 میں انہیں چیلنج فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جیسی کوئی بھی نقلی دلیل تمہارے پاس اگر ہے تو اس کو پیش کرو۔ جب انہیں کہا جاتا کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو جواب میں ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی کے آباء و اجداد کو کسی بات کی عقل نہ ہو، مثلا انہوں نے خسارے ہی کی تجارت کی ہو یا غلط راستے پر چلتے رہے ہوں، تو کیا تم اندھے بن کر انہی کے پیچھے چلتے رہو گے؟ نہیں، بلکہ تم خود عقل سے کام لیتے ہوئے سیدھے راستے پر چلو گے، اور اپنے یہ نفع بخش، نفع والا کاروبار کر کے اپنے آپ کو نفع کی طرف لے کر جاؤ گے۔ ان آیات میں اگرچہ کہ مشرکین و یہود نصارہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر مسلمان بھی اس رستے پر نکل جائیں، وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے رسم و رواج پر عمل کرنا شروع کر دیں، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا شروع کر دیں، اور اپنی مرضی کے مطابق کے فتوے لینا شروع کر دیں جس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کے رستے پر اور اللہ کے نبی کے رستے پر نہیں چلتا، تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ ہدایت کے رستے پر نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ جانوروں کو آپ جتنا مرضی چیختے رہیں، پکارتے رہیں، ان کو آپ کی کسی آواز کا فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ین ایکو کا جو لفظ ہے، یہ باب فا سے بھی ہے اور باب ضاد سے، دونوں سے آ سکتا ہے۔ اپنی بھیڑ بکریوں کو آواز دینا اور ڈانٹنا۔ کفار کی یہ مثال دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ان کفار کو سمجھانے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ان جانوروں کو سمجھاتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ کفار کان، زبان اور آنکھیں رکھنے کے باوجود ضد اور سرکشی کی وجہ سے حق سننے، دیکھنے اور اس کا اقرار کرنے سے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ ان کی مثال جانوروں جیسی ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، بے خبر ہیں۔ جانور کو بھی جب ایک راستہ بتا دیا جائے تو وہ اپنے اسی راستے پر چلتا رہتا ہے۔ دوسری اس طرح کی مثال، اس طرح کہ ان کی مثال ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے ریوڑ اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلتے جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی آواز پر حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے اپنے پیشواؤں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، گویا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، انہی کی مرضی، انہی کی روش پر چلنا چاہتے ہیں۔ باقی تمام چیزیں دقیانوسی لگتی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اپنے آباء و اجداد کی بات ضرور مانیں گے۔ اب ہم نئے طریقے کے سٹائل کی شادیاں کرتے ہیں، نئے انداز سے ہم اپنے رسم و رواج کرتے ہیں، نئے انداز کے کپڑے پہنتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں ساری دقیانوسی لگتی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم اپنے آباء و اجداد کی، چاہے وہ غلط رستے پر تھے، درست رستے پر تھے، ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے پہلے سب لوگوں کو حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے اور کمانے کا حکم دیا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک اللہ طیب پاک ہے، طیب کے سوا، پاک کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا۔ اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا، یا ایہا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اسے جو غذا دی گئی وہ بھی حرام، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے گا وہ سب کچھ حرام ہے آپ لوگوں کے لیے، سب کچھ۔ ہم کہتے ہیں رزق کو ضائع نہیں کرنا۔ میں نے آپ لوگوں کو شاید بتایا تھا کہ قوم عاد اور سمود کے پاس سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو وہاں کے پانی سے انہوں نے آٹا گوندیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو گرانے کا حکم دیا۔ ہم کہتے نہیں، رزق کو ضائع نہیں کرنا، رزق اللہ کی ذات نے آپ کو دیا ہے، آپ کو قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ غیر اللہ کے نام پر پکاری جی گئی یہ چیز کو کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چار چیزیں حرام کی ہیں، ان کے سوا کچھ حرام نہیں، اور دوسری آیات میں اس کو مزید اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہ چار ہی چیزیں کیا ہیں؟ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام پر جو چیز، یعنی آپ غیر اللہ کے نام پر کھانے والی چیز خنزیر کے گوشت کے برابر ہے، حرام برابر ہے، حرام حرام ہے۔ ہاں، لیکن اس کے بعد اس انسان کی بات کی جا رہی ہے جو انسان وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ہاں، لیکن وہ انسان اس انسان کے بارے میں ایک تخفیف ہے۔ اب ایک اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو، یعنی کہ جو خون بہہ رہا ہو وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو کلیجی جو جمع ہوا خون ہے وہ حلال ہے، یا خنزیر کا گوشت ہو کہ بے شک وہ گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے۔ یعنی آپ اعلان کر دیں کہ میری وحی میں ان تمام چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں، مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ دوسری آیات اور احادیث سے ان کے علاوہ اور بھی بہت بہت سی چیزوں کی حرمت ثابت ہے، جن میں شراب، اور شراب کے اندر خمر، یعنی کہ شراب کے اندر تمام نشابر چیزیں اور درندے شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں صرف انہی چیزوں کو کیسے حرام کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمام حلال اور حرام کا ذکر نہیں، بلکہ ان مخصوص جانوروں کی بات ہو رہی ہے جنہیں مشرکین مکہ نے حرام کر رکھا تھا۔ اس لیے چار چیزوں کے بارے میں اجتناب کرنے کا حکم دیا، کیونکہ انہوں نے ان چار چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا۔ اللہ نے ان چار چیزوں کو ان کو حرام کر کے کہا یہ چیزیں حرام ہیں، باقی تمہارے لیے حلال ہے۔ تمہیں ان سے حرام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، جو حلال ہیں ان کو حلال ہی سمجھو، ان کو حرام مت کرو۔ یہاں پر جو لفظ انما کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں انما حرم علیکم المیتۃ، میتت علیکم المیتۃ،
یہ انما کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت لفظ استعمال کیا جاتا ہے حسر کے معنوں میں، ہا صاد اور را، حسر، حسر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حسر کا حسر ہوتا کیا ہے بیسکلی؟ حسر کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو کہ حسر کے کئی معنی ہیں جن میں گھیرنا، احاطہ کرنا اور محاصرہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ محدود کر دیا گیا۔ حسر کس کو کہا جاتا ہے؟ جبکہ کسی چیز کو قید کر لینا، محدود کر لینا، کسی چیز کے اندر محدود کر لینا۔ یہاں پر جو لفظ انما کا لفظ استعمال کیا گیا یہ حسر کے معنوں میں استعمال کیا گیا۔ حسر کا مطلب ہوتا ہے کہ محدود کر دیا، یعنی وسیع کو اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیا، حسر کے معنی دیے یہاں پر انما کا لفظ استعمال کر کے، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک تمہارے لیے حرام کر دیا، ان چار چیزوں کو محدود کر دیا، یعنی کہ وہ کھولی ہوئی چیز کو کم کر کے تمہارے لیے سمیٹ دیا، حصر کر دیا، قید کر کے بتا دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ یہاں پر انما میں پھر بتا رہی ہوں حصر کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ حصر اس کہا جاتا ہے کہ حصر یعنی جس چیز کو محدود کر دیا گیا۔ وہ تو اپنی مرضی سے سب کو حرام اور حلال کر دیتے تھے نا، جس کو دل کرتا تھا حرام کر دیا، جس کو دل کیا حلال کر دیا۔ ہاں، اب ایک اور بات، حرام اور حلال سے متعلق قرآن و حدیث میں ان چار چیزوں کے علاوہ جو بنیادی احکام بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ سمندر کا ہر جانور خواہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ وہ حلال ہی ہوگا۔ اس سے مراد پانی میں رہنے والے وہ جانور ہیں جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، خواہ وہ سمندر میں ہو یا دوسری جگہ پانی میں ہو، یعنی دریا میں ہو، کہیں پر بھی پانی میں رہیں، وہ اگر وہ پانی کے میں زندہ آپ اس کو نکال کے کھائیں یا وہ مر گئے ہوں تو تب بھی وہ حلال ہی ہے۔ خشکی کے جانوروں میں ہر کچلی والی درندہ چیز، یعنی کہ جو کچل دی گئی ہو، درندہ ہو، اور پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے گا، جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، جو بھی پنجے سے شکار کرنے والے ہیں وہ سارے پرندے حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کچلی والے جانور اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں جن جانوروں کو نام لے کر حرام قرار دیا گیا ہے ان میں گھریلو گدھا یا وہ جانور جنہیں جہاں ملے مار دینے کا حکم ہے، یعنی سانپ، بچھو، چھپکلی، کوا، چیل وغیرہ، یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ حرام اور حلال کے بارے میں سورہ المائدہ اور سورہ سورہ الانعام کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ جی، اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت اسی آیت کے اندر مزید ارشاد فرماتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ جو لفظ ایک اور ہے، میں نے ابھی جو آپ کو بتایا کہ کچلی والے جانور، یعنی کہ جن کی نوکیلے دانت ہوتے ہیں، نوکیلے، خونخوار خونخوار دانتوں والے جانور، نوکیلے دانت والے ہیں نا جو دانتوں سے شکار کرتے ہیں، وہ سارے حرام ہیں۔ اچھا، لیکن ایک بات کا جو یہاں پر آیت کے آخر میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، یعنی کہ اس کو بغاوت کرنے والا نہ ہو اور وہ حد سے گزرنے والا نہیں ہے، غیر باغن، نہ وہ باغی ہے، ولا عادن، اور نہ ہی وہ عادی ہے گناہ کرنے کا، فلا اثم علیہ، اگر اس کو مجبور کر دیا گیا، فمن اضطر، اگر اس کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ کھائے، اس کو مارنے کا، اس کو مار رہے ہیں یا پھر اس کی زندگی خطرے میں ہے، اگر وہ اس میں سے ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ صرف اتنی مقدار میں، اگر وہ اس کو مجبور زبردستی کھلایا جا رہا ہے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر وہ صرف اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کھا رہا ہے تو وہ صرف اتنا کھائے کہ اس کے لیے زندگی کے آثار باقی رہیں۔ لیکن پھر میرے رب نے فرمایا کہ ان اللہ غفور رحیم، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی اس خطا کو معاف کر دینے والا ہے اور وہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس پر بھی اس پر بھی گناہ ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔
پھر رب نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیات علماء یہود کے حق میں نازل ہوئیں جو دنیا کے مال اور متاع اور پیسے کی خاطر تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان کی باتوں کو چھپا رہے تھے، مگر اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو دنیا کے مفاد کے لیے دین کو فروخت کرتا ہے، دین کی باتوں کو اپنے مرضی کے مطابق توڑ مڑوڑ کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن کی اللہ کی باتوں کو چھپانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہدیہ لے کر جو قرآن کو پڑھاتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہرگز نہیں ہیں۔ ثمناً قلیلا اس کا معنی یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے سکتے ہیں، بلکہ ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، کم ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، یعنی کہ تمہارا کس قسم کا یہ صبر ہے جو تم آگ پر صبر کیے ہوئے ہو۔ فما اصبرهم علی النار کہ یہ آگ پر کس قسم کا صبر کر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ یعنی اللہ تعالیٰ محبت اور رحمت کے ساتھ ان سے بات نہیں کرے گا، ورنہ ناراضی اور ڈان کے طور پر اللہ تعالیٰ ان سے خطاب ضرور کرے گا۔ ہم انشاءاللہ اس کو سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 108 میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کتنی سختی سے روز قیامت اللہ رب العزت ان لوگوں سے روز قیامت کتنی سختی سے بات کرے گا، کتنی سختی سے اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ المومنون کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ المومنون کی آیت نمبر 108 کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمائے گا اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے نہ بولو۔ اللہ اکبر۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمونی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس جہنم میں اور مجھ سے نہ بات کرو، مجھ سے نہ بولو۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذالکہ اس میں یہود و نصارہ کا حق چھپانا، اس کے بدلے میں ثمن قلیل یعنی تھوڑی قیمت لینا، اس پر آگ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام نہ کرنا، انہیں پاک نہ کرنا اور آگ پر یہود کی جرت اور صبر تمام چیزیں شامل ہیں۔ الکتاب سے مراد تورات اور قرآن دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اگرچہ کہ تورات مراد ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات حق کے ساتھ نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یعنی اس میں تحریف کی اور اس کے بعد حصے کو مانا اور اس کے بعد حصے کو نہیں مانا، وہ حق سے بہت دور کی مخالفت میں چلے گئے ہیں۔ اگر قرآن مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یعنی قرآن حق کے ساتھ نازل کیا، مگر جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، کسی نے کہا یہ وہ نہیں جس کی تورات میں پیشن گوئی ہوئی ہے، کسی نے کہا یہ صرف امی یعنی ان پڑھ عرب لوگوں کے لیے ہے، جیسا کہ ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہ سب لوگ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا قرآن کو نہ ماننا صرف اسی مخالفت کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر سخت اختلاف ہے، اور یہ لوگ سخت اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے اور ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔